اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جس چیز کی طرف اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلاتے ہیں وہ تمہیں زندگی اور حیات عطا کرتی ہے، تمہیں زندہ کرتی ہے، اس کو قبول کرو اور دل و جان سے تسلیم کرو۔ آداب زندگی کے حوالے سے آج کا موضوع ہے حسن سلوک۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک، حسن عمل، حسن خلق اور حسن کردار کی ایسی گواہی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار، عظمت، خوش خلقی، خوش روئی، خوش گفتاری کی اس عظیم مرتبت پر فائز تھے کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ جذب ہوتا چلا جاتا تھا اور اپنے آپ سے بے خبر ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ آپ کا حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوئی۔ حسن سلوک ایک ایسا بیہیویئر اور ایک ایسی خصوصیت ہے جو لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف راغب کرتی ہے، لوگوں کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا کرتی ہے، لوگوں کو آپ کے حوالے سے کانشس کرتی ہے کہ کہیں آپ سے زیادتی وہ نہ کریں، آپ سے کسی حوالے سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا دل دکھے۔ حسن سلوک مجموعی طور پر انسان کے دل کو دوسروں کے حوالے سے پاک و پاکیزہ کرنے کی بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مشرکین مکہ سے آپ کے بیہیویئر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں یوں گواہی دی، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول، اگر اللہ کا یہ لطف آپ پر نہ ہوتا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نرم لب و لہجے میں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مہر کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کی رحیمیت و رحمانیت کا مظہر بن کر آپ بیہیویئر کریں، آپ ان سے برتاؤ کریں، تو کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ کی عطا تھی، اللہ کا لطف تھا کہ اس نے آپ کو یہ دولت عطا کی اور اس کے نتیجے میں آپ نے سختی سے کام نہیں لیا، اس کے نتیجے میں آپ کا دل بہت نرم رہا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح گھومتے ہیں، پروانوں کی طرح طواف کرتے ہیں۔ اس سے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کا بیہیویئر سخت ہوتا، اگر آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے سلوک میں حسن نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، تو یہ لوگ کب کا آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو چکے ہوتے اور دور بھاگ چکے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ کی عطا تھی، اسی اللہ کی عطا کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حسن سلوک، حسن خلق ہے، اس حسن سلوک کی وجہ سے آپ حتیٰ مشرکین کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، حتیٰ کافروں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا اور خلق عظیم کا مالک قرار دیا۔ امام صادق علیہ السلام نے اسی حسن سلوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس طرح سے ہم حسن سلوک کا اظہار کر سکتے ہیں
اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے چہرے کا تبسم، آپ کے چہرے کی کھلکھلاہٹ، آپ کے چہرے کی نرمی، آپ کی پیشانی پر بل نہ آنا، آپ کا تبسم کے ساتھ، پیار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو ہم خوش روئی کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آپ کی زبان ہے۔ آپ کی زبان میں چاشنی ہو، آپ کی زبان میں مٹھاس ہو، آپ کی زبان میں پیار ہو، آپ کی زبان میں ہمدردی ہو، آپ کی زبان میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو۔ آپ جو لفظ کہیں دوسروں کے لیے خیر خواہانہ انداز میں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس طرح سے ادا کریں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دوسرے کے دل کو متاثر کرے۔ اور تیسرا اس کا مرحلہ آپ کا کردار ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا بیہیویئر ہے۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ خوش رفتاری یا خوش کرداری کہہ سکیں۔ پہلا خوش روئی تھا، چہرے کو آپ اس طرح سے رکھیں، آپ کے چہرے کے آثار اس طرح کے ہوں کہ دوسروں پر اس کے مثبت آثار مرتب ہوں، یعنی مثبت انرجی آپ سے دوسروں تک منتقل ہو۔ دوسرا خوشگوئی، یعنی آپ کی زبان سے خوبصورت لفظ نکلیں، اچھے لفظ نکلیں، پیار بھرے لفظ نکلیں، محبت بھرے لفظ نکلیں جو دوسروں کو قلبی طور پر متاثر کر سکیں۔ اور تیسرا خوش رفتاری، خوش کرداری، آپ کے اعضاء و جوارح سے اس طرح سے اعمال سرزد ہوں کہ دوسرے اس عمل کو دیکھتے ہوئے مہر اور محبت محسوس کریں۔ امام صادق علیہ السلام گزر رہے تھے، گلی کے ایک نکڑ پہ دیکھا ادھر سے ایک کتا آ رہا ہے، رک گئے، رک کر کہا تفضل تفضل، اے کتے آئیے آئیے، گزر جائیے۔ ہم جن ائمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی اور حجت کی حیثیت سے اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کا رویہ حتیٰ جانوروں کے ساتھ، حتیٰ نجس جانوروں کے ساتھ، حتیٰ منفور جانوروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا، چجائے کہ انسان کے ساتھ۔ جن کا رویہ جانوروں کے ساتھ اتنا پیار بھرا ہو، وہ انسانوں کے ساتھ کتنا مہر، محبت، پیار اور عاشقانہ انداز میں برتاؤ کرتے ہوں گے، سلوک کرتے ہوں گے، ان کی خیر خواہی انجام دیتے ہوں گے۔ اس لیے روایات میں حسن خلق کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب قیامت کے دن ترازو کے پلڑوں میں اعمال کو رکھا جائے گا تو حسن خلق سے بھاری کوئی عمل نہیں ہوگا، آپ کی خوش کرداری سے، خوش گفتاری سے اور خوش روئی سے بہتر اور بھاری کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بہترین عمل آپ کا خوش خلق ہونا ہے۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک مومن واجب اور فرض اعمال کی بجائے ادائیگی کے بعد اس کی خوش رفتاری، خوش گفتاری اور حسن خلق سے زیادہ بہتر اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ وہ واجبات اور فرائض کو ادا کرے، اس کے بعد یہ چیز سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اس کی اللہ کی نگاہ میں۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نیکی، خوش خلقی، خوش روئی، خوش اخلاقی سرزمینوں کو آباد کرنے کا باعث ہے اور انسان کی زندگی میں اور اس کی عمر میں افزائش کا باعث ہے۔ اسی طرح سے اس کی روزی میں اضافے کا باعث ہے، رزق میں اضافے کا باعث ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کو جذب کرنے کا باعث ہے، یعنی لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے انہی چیزوں کی وجہ سے۔ یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب قلوب بناتی ہیں، یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے اس کا اجر بھی اسی حساب سے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اجر اس کا یہ ہے کہ جو شخص خوش گفتار ہوگا، خوش خلق ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو باقی تمام چیزوں کی نسبت زیادہ نصیب ہوگا۔ یعنی کوئی چیز خوش خلقی اور خوش اخلاقی سے زیادہ
انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث نہیں ہے۔ واجبات ادا کر دیں، فرائض آپ ادا کر لیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد بہترین چیز جو انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیتی ہے وہ انسان کی خوش خلقی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، غالباً یہ روایت ہے عیون اخبار الرضا کی، دوسری جلد میں ہے اور روایت بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو چیز سب سے زیادہ انسان کو بہشت کی طرف لے کر جا سکتی ہے وہ چیز کون سی ہے، آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کا تقوی اختیار کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، نمبر 2 خوش اخلاقی۔ خوش خلقی اور خوش اخلاقی انسان کو بہت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف لے جانے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرے قریب ترین بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کر سکے اور تمہیں لے کر جنت بھی جا سکے۔ میرے قریب ترین فرد اور شفاعت کی اہلیت رکھنے والا فرد وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچا ہو، سب سے زیادہ امانت دار ہو، سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو۔ سچا، امانت دار اور خوش اخلاق، یہ ان 3 صفات کا حامل شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہے، میرے ساتھ ہے اور لوگوں کی شفاعت کا باعث ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص میری اپنی شفاعت کا بھی باعث ہے، یعنی نبی کریم اس کی شفاعت سب سے پہلے فرمائیں گے۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے جس میں یہ 4 چیزیں ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 سچائی، راست گوئی، نمبر 2 امانت داری، نمبر 3 حیا، شرم، اور نمبر 4 خوش اخلاقی۔ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں وہ بہشت میں سیدھا جاتا ہے اور اس کا ایمان کامل ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ مؤمن انسان جب حسن خلق اپناتا ہے اور اپنے بیہیویئر میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے جس مقام پر وہ لوگ پہنچتے ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو شب بیداری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ روایت آپ کو میں سناتا ہوں، یہ روایت ہے عیون اخبار الرضا کی دوسری جلد کی۔ فرمایا کہ ان العبد لینال بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، انسان اپنے حسن خلق کی وجہ سے اس صائم النہار یعنی دن کو روزہ رکھنے والے اور قائم باللیل رات کو تہجد کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے اپنے دونوں پاؤں پر کھڑے ہونے والے اس فرد کی برابری کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی ہے، فرمایا اور بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ روایت ہے الکافی میں دوسری جلد میں۔ فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاہد فی سبیل اللہ یغدو علیہ ویروح۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس شخص کو جو حسن خلق کا مظاہرہ کرے اور اللہ کے بندوں سے حسن سلوک سے پیش آئے، اس کو اس مجاہد کا اجر دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتا رہا ہو اور شب و روز لڑتا رہا ہو اور اپنا خون دیتا رہا ہو۔ حسن سلوک اور حسن خلق اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا ثواب کا باعث عمل ہے۔ اسی لیے رسول کریم نے بد اخلاق لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ بد اخلاقی کے نتیجے میں تم اللہ کی بارگاہ سے کن کن عظیم نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ جو جتنی نعمتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، ان تمام چیزوں سے محرومی کا باعث کیا ہے؟ بد اخلاقی، بد زبانی، بد خلقی، بد کرداری، برا رویہ،
خشن اور سخت رویہ، زبان کی سختی، بیہیویئر کی سختی، یہ چیزیں انسان کو ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث امالی شیخ طوسی میں ہے، میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ من ساء خلقہ عذب نفسہ، جس شخص نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہے، کسی اور کو نہیں۔ بد اخلاق فرد کی وجہ سے لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں، اس کی بدخلقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے۔ نتیجتاً وہ لوگ تو تتر بتر ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، یہ شخص جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے خود عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، من ساء خلقہ من لہ اہلہ، جس شخص کا کردار اور جس شخص کا اخلاق برا ہوگا اس سے اس کے گھر والے بھی بیزار ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جو شخص بدخلق ہوگا اس کی روزی، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پہلے عرض ہوا جو خوش خلق ہوگا اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو بدخلق ہوگا اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا رزق کے دروازے اس پر بند ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے فرمایا امیر المؤمنین نے غرر الحکم میں، من ساء خلقہ ذاق رزقہ، جس نے اپنے اخلاق کو برا کیا، برے اخلاق سے پیش آیا، اس کی روزی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی جو ہے تمام اعمال کی تباہی کا باعث ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی نیک اعمال بجا لائیں، لیکن آپ نے اگر بد اخلاقی کی تو وہ تمام نیک اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس کے لیے مثال دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا کہ الخلق السیئ یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، جس طرح سے سرکہ شہد میں ڈالنے سے شہد تباہ برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بدخلقی انسان کے تمام نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے آ کر خبر دی، کہا کہ یا رسول اللہ فلان جگہ ایک خاتون ہے جو دن میں روزے رکھتی ہیں، شب میں عبادت کرتی ہیں، لیکن بد اخلاق ہیں۔ ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ان کے ہمسائے ان کی زبان سے تنگ ہیں، ان کے گھر والے، ان کے دوست، ان کے جاننے والے ان کی زبان سے تنگ ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہی من اہل النار، تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر میں جلد 1 کی روایت ہے یہ رسول کریم سے۔ فرمایا کہ اس خاتون میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کوئی خیر نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ سارا دن روزہ رکھے تب بھی خیر نہیں ہے، چاہے وہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، تہجد بجا لائے، دعا کرے، تب بھی اس میں خیر نہیں ہے۔ فرمایا کہ چونکہ اس کی بدخلقی ہے، اس کے اندر بدخلقی ہے، اس کی بری اس صفت نے اس کے ان نیک اعمال کو برباد کر دیا ہے، اس لیے لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوش خلقی اور اللہ کے بندوں سے پیار اور محبت سے برتاؤ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔